واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 4:30 پارے کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ احباب محترم، تراجم قرآن کا اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ، تو آج اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے علماء کرام نے قرآن پاک کے تراجم فرمائے ہیں، جن میں حضور غزالی زمان قبلہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ البیان اپنے دور کا عظیم شاہکار ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ، ان کی تفسیر قرآن پاک کی ضیاء القرآن، اور اس میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت تفسیر بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی کے ایک بہت بڑے جید عالم تھے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی کی، مسلم شریف کی شرح بھی کی، اور قرآن پاک کی عظیم و شان تفسیر لکھی بیان القرآن کے نام سے، اس میں بھی ترجمہ قرآن پاک کا موجود ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے عرفان القرآن کے نام سے۔ لیکن ہم یہاں پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان شریف جو ہے اس کو تقابل میں پیش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اہل سنت کے تراجم ہیں یہ سب بعد میں ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ سب سے پہلے ہوا ہے۔ تو اس دور میں ہوا ہے کہ جس دور میں دیگر مکاتب فکر کے تراجم تو مارکیٹ میں آ چکے تھے، لیکن اہل سنت کی طرف سے کوئی اس نیب کا ترجمہ سامنے موجود نہیں تھا۔ تو جو بندہ پہلا نمبر لیتا ہے اور کام کا آغاز کرتا ہے، باقیوں کے سامنے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود تھا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے تو کسی کا ترجمہ نہیں تھا اپنوں میں سے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو نمبر ہے اس حوالے سے وہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو جب ایک چیز سامنے موجود ہوتی ہے تو بندہ اس کو دیکھ کر بہتر سے بہتر کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب سامنے کوئی موجود نہ ہو اور کام کا آغاز کیا جائے تو پھر کریڈٹ جو ہے اثر اسی کو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ترجمے میں تقابلی جائزہ جب پیش کریں گے تو اس میں اہل سنت کی طرف سے صرف کنز الایمان شریف ہی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ تقابل کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ ضروری ہے، اس لیے میں نے بیان کر دی اور اس کو اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا آغاز ہے، تو اس کے ترجمے سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے نمبر پر مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اس کے بعد حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ شروع 7 نام اللہ تعالی بخشش کرنے والے مہربان۔ تیسرے نمبر پر مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ چوتھے نمبر پر مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ چھٹے نمبر پر مولانا شاہ عبد القادر دہلوی کے ترجمے سے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 7ویں نمبر پر مولانا فتح محمد جالندری، ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب سب سے آخر میں 8ویں نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور میں آپ کی جو سمجھنے کی حص ہے وہ بھی چیک کروں گا کہ آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے۔ یہ بتانا پڑتا ہے اللہ کے نام سے شروع، سبحان اللہ، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اب میں نے 7 ترجمے پہلے پڑھے ہیں اور 8ویں نمبر پر امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ باقی سب تراجم میں لفظ شروع سے آغاز ہے، اور اللہ دوسرے نمبر پر ہے یا تیسرے نمبر پر ہے۔ ایک امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ ترجمہ ہے کہ جس میں لفظ شروع آغاز میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے نام سے شروع۔ سبحان اللہ۔ یعنی حقیقتاً اور معنی جو ذات سب سے اول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حوالے سے جو اول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، امام احمد رضا نے اپنے ترجمے میں اس میں جلالت اللہ کو سب سے مقدم رکھ کر اس بات میں باقی تمام تراجم سے کھلا اور واضح فرق بیان کر دیا کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت ابتدائی اللہ کے نام سے اور شروع کا لفظ بعد میں آئے تاکہ حقیقت کا روپ ڈالا جائے اور اس کو حقیقت میں عملی جامہ پہنایا جائے کہ واقعتاً آغاز اللہ کے نام سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ باریکی، یہ کمال آپ کو احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں نظر آئے گا، جس ترجمے کا نام کنز ایمان ہے۔ اب جناب والا دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، مولانا محمود الاسد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ مولانا محمود الاسد صاحب نے کیا ہے، بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بتلائیے ہم کو سیدھا راستہ، بتائیے ہم کو راستہ سیدھا۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، میں آپ سب دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ باقی تمام احباب نے جتنے مترجمین کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان سب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمیں سیدھا راہ بتلا یا دکھا، اور امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔
اب اس میں فرق کیا ہے، اس میں باریکی کیا ہے، اس میں نفاست کیا ہے؟ اصل میں اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، کوئی کافر آپ سے سوال کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا فرض ادا کرتے ہوئے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز میں آئے کھڑے ہیں تو تب بھی آپ کو سیدھا راستہ ابھی تک نظر نہیں آیا کہ آپ اب دعا مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھانے کی۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ اور اس فرق کے پیچھے میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی برے صغیر پاک میں، تو آپ کو پتا ہے کہ انگریز دور میں پادری، بشپ، عیسائیت کے مبلغین انگریز گورنمنٹ کے امام پر کھلے عام تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ہندو لوگ بھی انگریز گورنمنٹ کے امام پر کھلے عام چوکوں میں، بازاروں میں کھڑے ہو کر تبلیغ کیا کرتے تھے اپنے مسالے کی، اور ٹارگٹ مسلمان ہوتے تھے۔ اب علماء اسلام جو تھے ان پر وہ دور بڑا مشکل دور تھا، بڑا کڑا بکر تھا، تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق علماء اسلام ان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک چوک میں ہندوستان کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا، ایک پنڈت تھا ہندو اور دوسری طرف ایک مسلمان عالم تھے، تو ہندو پنڈت نے مسلمان عالم پر یہ اعتراض کر دیا اور اسی آیت مبارکہ پر اعتراض۔ اس نے کہا کہ میں ایک سوال ہے میرا، آپ اس کا جواب دیں۔ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے؟ تو اس عالم دین نے کہا بالکل پڑھتے تھے۔ اس نے کہا تو پھر سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم بھی کہا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل کہا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا پھر میرا یہ سوال ہے اور اعتراض یہ ہے کہ اگر آخری نماز میں بھی تمہارے نبی نے یہی سورت تلاوت کی ہے، سورۃ فاتحہ، اور اس میں یقیناً یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو تمہارے نبی کو آخری نماز تک جب یہ دعا مانگنی پڑی ہے کہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ تمہارے نبی کو بھی آخر تک سیدھے راستے کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے تو وہ دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو تم کون سا انعام لینا چاہتے ہو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے جو آخری نماز تک یہ کہتا رہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا؟ آپ کو اعتراض سمجھ آ گیا؟ بے شک۔ تو وہ عالم جو تھا مسلمان وہ پریشان ہو گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مناظرے میں ہر سوال کا جواب آپ کو آتا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو اب مجمع تھا، بازار تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، تو جب اس نے یہ اعتراض کیا تو وہ جو سنی عالم تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں۔ اتفاق کی بات ہے اور حسن اتفاق کی بات ہے کہ حضور غزالی زمان اسی مقام سے اسی وقت گزر گئے تھے۔ قبلہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے این اسی وقت آپ گزر رہے تھے، اور آپ کی عمر شریف اس وقت 1913 میں آپ کی پیدائش ہے، اور اگر یہ 1940 کی بات ہو، 42 کی بات ہو، تو اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی عمر تھی۔ نوجوانی کا عمر تھا، نوجوانی کی یہ عمر تھی آپ کی۔ تو حضور غزالی زمانے یہ اعتراض اس پنڈت کا سن لیا، تو آپ نے مسلمان عالم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دوں۔ تو وہ جو مسلمان عالم تھا وہ تو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے کہا جناب آپ دیں جواب، اس کا دیر نہ کریں، فوری دیں۔ آپ نے پھر اس کا پتہ جواب کیا دیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے میں لامحدود ہے،
بے شک اس کی شان لامحدود ہے، اس کی معرفت کا راہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی معرفت اور پہچان کے جو راستے ہیں، اس کی عظمت اور شان کے جو جلوے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی سالک جتنا اس کی معرفت کے میدان میں سفر کرتا ہے تو اس کے لیے مزید راہیں ڈھونڈتی چلی جاتی ہے، اور وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنوں تک پہنچ گیا ہوں، انتہا تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ تو تمہارے خدا ہیں نا جو بتوں کی صورت میں کمروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور گھیروں میں ہیں، مکانوں کے گھیروں میں ہیں، چھتوں کے گھیروں میں ہیں۔ یہ تمہارے خدا ہیں جو انگیٹھیوں پر سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور جن کو زمین گھیر لیتی ہے، جن کو مکان گھیر لیتے ہیں۔ ہمارا خدا اس سے پاک ہے، وہ خود بھی لامحدود ہے، اس کی شانیں بھی لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خود بھی لامحدود ہے، اس کی شانیں لامحدود ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی معرفت کے میدان میں ہر آن سرکار نے ترقی فرمائی ہے۔ ہر آن نبی پاک اللہ کی معرفت کے میدان میں حضور کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے، ہر آن جاری و ساری ہے۔ اور اس پر دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر گزری ہوئی گھڑی سے آپ کی آنے والی گھڑی جو ہے وہ بہتر ہے۔ لہذا نبی پاک کا سفر ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کی معرفت کے میدان میں جاری و ساری ہے۔ لہذا آخری نماز تک بھی نبی پاک اسی معرفت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ میرا سفر رکنا نہیں چاہیے بلکہ یہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو آپ یقین جانیں اس مسلمان عالم میں، وہ بزرگ عالم تھے، سنی عالم دین تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے غزالی زمان کا ماتھا چوم لیا، اور وہ پنڈت جو تھا وہ کھڑا نظر ہی نہیں آیا، اس کو جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگانے شروع کر دیے، اور کئی لوگ اس بات پر، غزالی زمان کی اس بات پر اپنے عقیدے میں راسخ ہو گئے۔ اب حضرات گرامی، امام احمد رضا کے ترجمے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، کیا مطلب کہ دکھایا تو تو نے ہے، تیرے کرم کا صدقہ ہم نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ، اس لیے تو ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمارا تیری بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مرتے دم تک اسی راستے پر ہی چلائے رکھنا، کسی اور راستے کی طرف نہ لے کے جائے۔ اب ترجمے کے اندر جو باریکی اور نفاست امام احمد رضا کے ترجمے میں پائی جاتی ہے، میں آپ کے دلوں کو جج بنا کر آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کسی اور ترجمے میں آپ کو نظر آتی؟ نہیں آتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کنز الایمان شریف رکھیں، کنز الایمان شریف پڑھیں، اس ترجمے کو پڑھیں کہ جس ترجمے کے اندر ہر اٹھنے والے سوال کا جواب ہے، اور شان نبوت کا بھی لحاظ ہے، شان رسالت کا لحاظ ہے، شان ولایت کا لحاظ ہے، اور شان الوہیت کا مکمل طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا، آیتوں کا انتخاب کرتے چلے جائیں گے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا زمین و آسمان جتنا فرق ہے اور تراجم میں اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں۔ تو حضرات محترم، قرآن بنیادی کتاب ہے ہمارے مذہب کی، تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے جیسے اجمی لوگوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے، جو عربی لینگویج نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایسا ترجمہ قرآن ہونا چاہیے کہ جس کے ترجمے کے اندر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور جو ترجمہ اگر بندہ اس کو ذہن نشین کر لے تو مذہب اسلام پر اور قرآن کریم پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ کو امام احمد رضا کے ترجمے میں اس کا شافی و وافی جواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی درس ہوگا، اور یہ آپ دوستوں کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا، بلکہ اپنے دوستوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس درس میں ضرور شرکت کریں۔ یہ بڑی لازمی چیز ہے، بڑا لازمی معاملہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے ترجمے کی بات ہے۔
جب آپ دیکھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سن کے بچا